اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ماہ ذی قعد کے اور بھی وظائف آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ ماہ ذی قعد اسلامی تقویم کے اعتبار سے 11واں مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی قعدہ کو خصوصی شرف فضیلت بخشی ہے، اور اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے کہ جن کی عظمت اور بزرگی اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعد، ذی الحج، محرم اور رجب شریف۔ ان مہینوں کی عظمت اور بزرگی اسلام سمیت دوسرے آسمانی مذاہب بھی تسلیم کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت کے قائل تھے۔ اسلام کے آغاز تک ان 4 مہینوں میں جہاں عبادت و اطاعت کی خاص فضیلت تسلیم کی جاتی تھی، تو وہیں ان میں جہاد قتال بھی ممنوع تھا، اور اسلام میں تو اب بھی ان مہینوں میں عبادت و اطاعت کی فضیلت برقرار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تو اس وقت سے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ یہی ہے سیدھا دین، لہٰذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ سورہ توبہ شریف۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اس دن سے لے کر آج تک زمانہ اسی حالت میں گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان میں 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، جن میں 3 مہینے تو مسلسل ہیں اور 1 مہینہ ان سے علیحدہ آتا ہے، وہ رجب کا ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: صبر یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور ہر مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، لہذا میرے لیے اضافہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر وہی عرض کی۔ حضور نے فرمایا کہ مزید 3 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ صحابی نے عرض کیا: میرے اندر اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، اس لیے میرے لیے مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرما کر ان کو ساتھ ملایا، پھر چھوڑ دیا، اور اسی طرح کرتے رہا کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جن مہینوں میں روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے وہ یہی 4 مہینے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کے مہینے پورے مہینے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 دن تھے، یوں یعنی کہ 40 دن مکمل یہ 40 راتیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ تو بعض لوگ ذی قعدہ کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، وہ شاید اس وجہ سے کہ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے،
اور خالی کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کسی نیک عمل اور اطاعت کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، فاسد اور سراسر لا علمی پر مبنی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کی جا سکتی، کہیں وہ خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائے۔ تو چنانچہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لوگ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ کہیں ذی قعدہ کے مہینہ شروع نہ ہو جائے۔ حالانکہ ماہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المومنین حضرت زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ تو یہ وہ عظمتوں اور بزرگی والا مہینہ ہے جس مہینے کا چاند جو ہے طلوع ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور کرم نوازیاں اپنے بندوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم جو آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہیں، یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو اس مہینے کو خالی سمجھنا، اس مہینے کو مطلب کہ یہ کچھ برکتیں نہیں ملتی، یہ جاہلیت ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب ذی قعد کا چاند طلوع ہو جائے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے، یا ویسے ہمیں اسلامی مہینوں تاریخوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ آج شوال کی 29 ہے یا 30 ہے، آج چاند طلوع ہوگا یا کل ہوگا، تو آپ نے اپنے لیے 5-10 منٹ نکالنے ہیں۔ یہ 5-10 منٹ اپنا اثر دکھائیں گے، کاروبار انشاءاللہ بلندیوں پہ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی نیک حاجات ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی۔ تو جس رات چاند نظر آ جائے شام کے وقت مغرب ٹائم، تو آپ نے باوضو حالت میں مغرب کی نماز کے بعد اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ 100 مرتبہ کلمہ طیب جو پہلا کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور جب 100 ٹائم مکمل ہو جائے 100 مرتبہ، تو پھر اپنے رب سے اپنے کاروبار، دیگر معاملات، مشکلوں سے نجات، نیک حاجات کے لیے آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، اور اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ تو حج کا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں، اس کے اندر خرافات سے بچیں، بدعات سے بچیں، اور اللہ کی عبادت کریں، اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔